معزز دوستو، امریکہ نے انصاف کے نام پر کسی خود مختار ریاست کے معاملات میں پہلی بار مداخلت نہیں کی ہے، بلکہ یہ دوسرے ممالک پر اپنا طرز حکومت مسلط کرنا چاہتا ہے، جس کا نتیجہ آخرکار موت، تباہی اور ویرانی ہے۔ ہر بار امریکہ کو جلد بازی کے فیصلوں میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ معزز دوستو، 17 اکتوبر 2007 میں 21ویں صدی کی پہلی جنگ کا آغاز ہوا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. دوستو، ایک طرف سپر پاور امریکہ تھا، جس کی مجموعی ملکی پیداوار 10,580 ارب ڈالر تھی، جو پوری دنیا کی کل آمدن کا 31.06% ہے۔ دوسری طرف وہ غریب ملک تھا، جس کی مجموعی پیداوار محض 2 ارب 46 کروڑ امریکی ڈالر تھی، جو پوری دنیا کی کل آمدن کا 0.01% ہے۔ معزز دوستو، یہ دنیا کے امیر ترین اور غریب ترین ملک کے درمیان جنگ تھی۔ افغانستان کی سرزمین پر پہلے اسپیشل فورسز کے ذریعے کارروائی کا آغاز کیا گیا، پھر میرین کور، آرمی اور فضائیہ نے بھی شمولیت کا آغاز کیا۔ امریکہ نے بہت جلد غلبہ حاصل کر لیا۔ پیارے ناظرین، بگرام فضائی اڈہ، جو صرف ایک رن وے پر مشتمل تھا، ایک ہی سال میں دنیا کے طاقتور ترین فوجی قلعے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے اندر 40,000 فوجی تعینات تھے، جنہوں نے 1,40,000 فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا تھا۔ بگرام ایئر بیس پر F-15 اور F-16 جنگی طیارے موجود تھے، جو کسی بھی قبضے کو یکدم تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ معزز دوستو، ایک منٹ میں 600 سے زیادہ گولیاں چلانے والی مشین گنوں سے لیس اپاچی ہیلی کاپٹر، جو کسی بھی مجمع کو سیکنڈوں میں تہس نہس کر سکتے تھے۔ C-130 اور C-17 مال بردار طیاروں کے ذریعے اسلحہ، خوراک، ادویات اور ملبوسات مسلسل افغانستان بھجوائے جا رہے تھے۔ اس جنگ پر امریکہ نے 2,000 ارب امریکی ڈالر خرچ کیے۔ اس دوران امریکہ اقوام متحدہ، یونیسکو اور عالمی ادارہ صحت کا 3 ارب ڈالر کا مقروض ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ رقم دنیا کے غریب ترین خطوں میں غربت کے خاتمے، تعلیم اور طبی سہولتوں کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ تھا۔ معزز دوستو، امریکہ کے فضائی اڈے سے افغانستان کے بنجر علاقوں میں دور دور تک پھیلتے گئے۔ فوجی، شہری، ٹھیکیدار اور تاجر یہاں پر جمع ہوتے تھے۔ ہسپتالوں، گرجا گھروں، دکانوں اور اسٹیڈیم کے ذریعے ایک سلطنت کے اندر دوسری سلطنت قائم کر دی گئی۔ امریکہ نے اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے بگرام ایئر بیس کے علاوہ 50 سے زیادہ فرنٹ لائن آپریشن اڈے قائم کر رکھے تھے۔ امریکہ کو لگا کہ اب طالبان کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا تھا۔ یا تو وہ افغانستان چھوڑ گئے تھے، یا پھر وہ دیہی علاقوں میں روپوش ہو گئے۔ اسامہ بن لادن افغانستان چھوڑ گیا اور مارا گیا۔ ملا عمر مر گیا اور اس کا جانشین بھی امریکیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اوباما نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن اس نے بھی افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد بڑھا دی۔ یہ جنگ مسلسل 20 برس تک جاری رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لڑائی فوج اور شہریوں کے درمیان لڑی جانے لگی۔ معزز دوستو، اس جنگ کے دوران 71,000 شہریوں سمیت تقریباً 2,41,000 جانیں جا چکی ہیں، مگر بیماری، خوراک، پانی، انفراسٹرکچر کی کمی اور جنگ کے بالواسطہ اثرات کی وجہ سے ہونے والی اموات کا درست اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ افغانستان کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں کے قریب سڑک پر جرمن فوج کی مدد کے لیے F-15 جنگی طیاروں سے میزائل داغے گئے۔ اس حملے میں 90 سے زائد عام شہری مارے گئے۔ دوستو، بات ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ مشرقی افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں کھیت میں آرام کرنے والے 200 سے زیادہ کسانوں پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس کی بدولت 30 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔
افغانستان شمالی صوبہ ہیلمند میں ایک شادی کی تقریب میں ڈرون حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے 40 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ان میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے۔ ہسپتال پر بم برسائے گئے۔ قندوز ہسپتال میں 30 افراد مارے گئے۔ جو لوگ جلتی عمارتوں سے نکل رہے تھے ان کو جنگی ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ اس جنگ کی وجہ سے کئی بے گناہ لوگ موت کا لقمہ بنے اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ معزز دوستو، افغانستان کی 3 کروڑ 70 لاکھ آبادی میں سے 1 کروڑ 84 لاکھ افراد کو خوراک، پینے کا پانی اور طبی سہولیات کی کمی کا سامنا ہے۔ 70 لاکھ سے زیادہ لوگ مہاجرین بن چکے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر انسانی حقوق کی سب سے زیادہ پامالی ہوئی ہے۔